السلام علیکم ناظرین، آج تک تو آپ لوگوں نے خسرے کے بارے میں سنا ہوگا، جس کو آپ لوگ خواجہ سارا کہتے ہیں، جو نہ تو مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت، مطلب اس کے اندر عورت والا بھی عضو نہیں ہوتا اور مرد والا بھی عضو تناسل نہیں ہوتا۔ لیکن آج ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جان لو جس نے مرد اور عورت والے دونوں کام کیے، اس کے دونوں عضو موجود تھے، مرد والا بھی اور عورت والا بھی۔ وہ لڑکی ماں بھی بنی اور باپ بھی بنی، مطلب کہ وہ کسی کی بیوی بن کر اپنے پیٹ میں بچہ رکھ کے ماں بن گئی، اور اپنی کنیز کے ساتھ اس نے ہم بستری کی، اس کنیز کا بچہ پیدا ہو گیا اور یہ لڑکی باپ بھی بن گئی۔ یہ واقعہ کوئی عام نہیں، بڑا ہی کوئی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ علامہ کمال الدین محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جب خلیفہ ہوئے تو ایسا واقعہ رونما ہوا جس کو سمجھنے سے تمام عقلاء عاجز تھے۔ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا جس کے دو عضو تناسل تھے، ایک مرد کی مثل اور دوسرا عورت کی مثل۔ وہ شخص جس نے نکاح کیا تھا مہر میں ایک کنیز دی تھی، اور عورت سے ہم بستری کی تو حمل قرار پایا گیا، اور مدت کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کے بعد اس عورت نے کنیز کے ساتھ ہم بستری کی تو وہ کنیز بھی حاملہ ہوئی، اور اس سے بھی لڑکا پیدا ہوا۔ اس واقعہ کو لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ نے عورت کے حالات معلوم کیے اور غلاموں کو حکم دیا کہ جا کر اس کے دونوں طرف کی پسلیاں شمار کریں، اگر برابر ہوں تو عورت ہے، اور اگر دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں سے ایک پسلی بھی کم ہو تو مرد ہے۔ گننے کے بعد معلوم ہوا کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں سے زیادہ ہیں، تو آپ نے حکم صادر فرمایا کہ یہ جو عورت مطلب کہ خسرہ ہے یہ مرد ہے، اور ان میں تفریق قرار دی، اور فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب خدا وند عالم نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی بائیں طرف کی ایک پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کی بائیں طرف کی ایک پسلی عورت کی پسلیوں سے کم ہوتی ہے۔ مرد کی 23 پسلیاں اور عورت کی 24 پسلیاں ہوتی ہیں۔